پاکستان کی سب سے بڑی گلوکارہ میڈم نور جہاں کا اللہ وسائی سے ملکہ ترنم تک کا مکمل سفر۔ کامیاب گانے کون سے تھے؟ فلمی کیریئر کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیوں فلمیں آپ نے شروع کر دیں؟ ذاتی زندگی میں کیوں ناکام بیوی ثابت ہوئی اور طلاقوں کی کیا وجہ بنی؟ اسی کے ساتھ انڈیا میں کس درجہ آپ کی مقبولیت تھی اور ان کے کیریئر کی شاندار یادیں جانیے اسی مفصل ویڈیو میں۔ 21 سپتمبر 1925 کو پاکستان میں پیدا ہونے والی ملکہ ترنم میڈم نور جہاں، جن کا گھریلو نام اللہ وسائی تھا، ان کا گھرانہ موسیقی اور گانے بجانے سے وابستہ تھا، اسی لیے آپ بھی موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچپن ہی سے اپنے استاد کے پاس بیٹھ گئیں، جبکہ نور جہاں ذاتی طور پر اداکاری کرنے کو پسند کرتی تھیں۔ استاد بابا غلام محمد سے موسیقی کی تربیت حاصل کی اور انہیں آغاز میں ہی کلاسیکل اور روایتی ہندوستانی موسیقی کی خصوصی طور پر تربیت دی گئی۔ ان کو مختلف راگ، ٹھمری، خیال اور دیگر اصناف موسیقی پر چھوٹی عمر میں ہی عبور حاصل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کم سنی میں ہی اسٹیج پر اداکاری اور گلوکاری کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ بعد ازاں وہ اپنی بہنوں کے ساتھ کولکتہ چلی گئیں اور فلم پنجاب میل میں اداکاری اور گلوکاری کی۔ گیت کے بول تھے سوہنا دیس وچوں دیس پنجاب۔ یہ فلم 1935 میں بنی اور کولکتہ میں قیام کے دوران ان کی ملاقات اپنے وقت کے معروف و مشہور گلوکارہ مختار بیگم سے ہوئی۔ مختار بیگم کو اللہ وسائی بہت پسند آئی اور انہوں نے اللہ وسائی کا نام بیبی نور جہاں تجویز کیا اور اپنے شوہر کو سفارش کی کہ وہ بیبی نور جہاں کو اپنے تھیٹر میں ملازمہ رکھیں۔ نور جہاں نے خود بھی اپنے 12 انٹرویوز میں اعتراف کیا ہے کہ وہ مختار بیگم کی مداح اور ان کے انداز کو نقل کرتے ہوئے سفید ساڑی پہن کر انہی کی طرح ساڑی کا پلو انگلی پر لپیٹتی ہیں۔ نور جہاں نے ان کی بہت تعریف کی جو ان کے بڑا پن اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت تھا۔ ناظرین و سامعین، نور جہاں کے اس طریقے سے پھر کیریئر کی ابتدا ہوئی۔ آپ کی شادی کے بارے میں بتاؤں۔ فلم خاندان کی کامیابی کے بعد جب نور جہاں ممبئی منتقل ہو گئیں تو وہاں ان کی ملاقات شوکت حسین رضوی سے ہوئی جو ایک اداکار اور ہدایت کار تھے۔ نور جہاں اور رضوی کی ملاقاتوں میں اضافہ ہوا اور نوبت شادی تک پہنچ گئی۔ نور جہاں کے گھر والے ان تعلقات کے خلاف تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک کماؤ لڑکی شادی کر کے ساری کمائی ساتھ لے جائے، اسی لیے انہوں نے رضوی سے تعلقات پر پابندی لگا دی، مگر رضوی اور نور کا عشق سر چڑھ کر بولا اور انجام شادی پر ہوا۔ سعادت حسن منٹو بھی اس شادی کے مخالف تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نور جہاں اور شوکت رضوی کی زندگی ان کی شادی کے بعد ہموار اور کامیاب ہو گئی، اور جب نور جہاں نے 1945 میں بننے والی فلم بڑی ماں میں مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے نے بھی اس فلم میں کردار ادا کیے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتا چلوں جب 1947 میں پاکستان بنا تو تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں میاں بیوی پاکستان کے شہر کراچی کو ہجرت کر آئے۔ 3 سال بعد نور جہاں نے اپنی پہلی فلم چن وے بنانا شروع کر دیا۔ اس فلم کی ہدایت کاری نور جہاں نے انجام دی تھی، تاہم یہ حقیقت ہے کہ اس فلم کے جو اصل اداکار تھے وہ ان کے شوہر شوکت حسین رضوی تھے۔ شوکت حسین رضوی سے آپ کے اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے کیونکہ آپ کا ایک پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر نذر محمد کے ساتھ بھی کچھ تعلق تھا اور شوکت حسین رضوی بھی دوسری ایکٹریس میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے تھے۔ تو اسی کے بعد پھر میڈم نور جہاں نے آہستہ آہستہ شوکت حسین رضوی سے تعلقات کو ختم کیا اور ان کی شادی بھی طلاق پر اختتام پذیر ہو گئی۔ ناظرین و سامعین، پھر آپ نے دوسری شادی محترم محمد اعجاز درانی سے کی اور اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی دیوانی تھی، لیکن وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ساتھ اعجاز پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتی، لیکن اس کے بعد بھی ایک فردوس نامی اداکارہ کی وجہ سے آپ کا اپنے شوہر اعجاز درانی کے ساتھ بھی تعلق ختم ہو گیا۔ ناظرین و سامعین،
फिर उसके बाद मलका तरन्नुम नूर जहां के 2 बच्चे थे और आपकी ज़िंदगी इस तरीके से आगे बढ़ती रही। मलका तरन्नुम नूर जहां के फिल्मी सफ़र की बात की जाए, 1947 में मलका तरन्नुम नूर जहां जब हिजरत करके मुंबई से पाकिस्तान आई तो आपने 1951 को पंजाबी फिल्म चन्वे रिलीज़ की, तो नूर जहां की बतौर हिदायतकार पहली फिल्म थी। इस फिल्म के गाने भी नूर जहां ने गाए और ये फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुई। उसके बाद 19 मार्च 1952 को दुपट्टा फिल्म रिलीज़ हुई और वो फिल्म भी बहुत शानदार थी। उस फिल्म का मुआवजा मैडम ने उस वक्त 6,000 रुपया मांगा था, जो बहुत ज़्यादा था। नाज़रीन व सामीईन, मैडम नूर जहां के सुपरहिट गीतों की अगर बात करें तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, सुन वंजली दी मिठड़ी तानवे समेत इतनी लंबी और तवील फहरिस्त है कि वो ख़त्म नहीं होगी, वीडियो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन व सामीईन, अगर मैडम नूर जहां के कदरदानों की उनसे मोहब्बत के बारे में बात की जाए तो लता मंगेशकर ने कहा था मैं नूर जहां की मद्दाह हूँ, और उन्होंने कहा था पाकिस्तानी फिल्मी सनअत के निस्फ गाने नूर जहां ने गाए हैं और निस्फ नूर जहां ने सुने हैं। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि नूर जहां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए किस कदर अहमियत की हामिल थी। नूर जहां ने ज़्यादातर गाने इनफिरादी तौर पर गाए और कई मर्द गुलकारों के साथ भी काम किया, जिनमें मेहदी हसन, मसूद राना, मोहतरम अहमद रुश्दी और इनायत हुसैन भट्टी जैसे लोग शामिल हैं। आपकी वफ़ात 23 दिसंबर 2000 को 80 साल 2 माह की उम्र में कराची में हुई। उनकी नमाज जनाजा इशा के बाद कराची में अदा की गई और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची के कब्रिस्तान में आपकी तदफीन अमल में